السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. الدرس السابق کی جو بقیہ ایکسرسائز ہے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایکسرسائز نمبر 6 آج جو ہے ہمیں حل کرنی ہے انشاءاللہ. اس کو آپ کو سمجھانا ہے. ایکسرسائز نمبر 7 سے 6 تک ہم کل پڑھے تھے. اس سے پہلے کی جو 3 نمبر ایکسرسائز تھی اس میں آپ سے سوال کیا گیا متى خرجتم من الفصل، تم کلاس سے کب نکلے. اب یہاں پہ متکلم فرسٹ پرسن کے سیکے سے آپ کو جواب نہیں دینا کہ خرجت نہیں، خرجنا بعد الدرس او خرجنا بعد الحصة الاولى او خرجنا بعد صلاة الظهر. اين ذهبتم بعد الدرس؟ کلاس درس کے بعد تم کہاں گئے؟ ذهبنا الى السوق، ذهبنا الى الملعب، ذهبنا الى المكتبة، ذهبنا الى المسجد. جو بھی آپ کو جواب دینا آپ جواب دیں. من ای اذاعة سمعتم الاخبار، کس اسٹیشن سے تم نے خبریں سنی؟ سمعنا من اذاعة نیو دہلی او من اذاعة بنجلور او من اذاعة شنائی. جو بھی آپ کو شہر کا نام لینا آپ لے سکتے ہیں. اکرة القدم لعبتم ام كرة السلة، کیا تم نے فٹ بال کھیلی یا باسکٹ بال کھیلی؟ تو آپ جواب دیتے وقت کیا جواب؟ لعبنا، ہم نے کھیلی كرة القدم یعنی فٹ بال، یا پھر كرة الید کرکٹ، یا پھر کیا کہتے ہیں كرة السلة باسکٹ بال. جو بھی آپ جواب دینا چاہیں آپ جواب دے سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو چوتھی ایکسرسائز تھی اس میں مذکر ایکسرسائز آپ کے سامنے، آپ کو اسے مؤنث بنانا ہے. آپ نے جو انث الفاعل ہے، جو فاعل ہے فاعل کو مؤنث بنانا ہے. جیسے آپ کے سامنے جملہ ہے اشربتم القهوة یا اخوان، اے میرے بھائیو کیا تم نے قہوہ کافی پی؟ اشربتن القهوة یا اخوات، ٹھیک ہے اے بہنوں کیا تم نے کافی پی. اب اقرأتم هذه المجلة یا رجال، اقرأتن هذه المجلة یا نساء. افهمتم الدرس الجديد یا ابنائی، افهمتن الدرس الجديد یا بناتي. متى خرجتم من المدرسة یا اولاد، متى خرجتن من المدرسة یا بنات. اسمعتم الآذان یا اخوان، اسمعتن الآذان یا اخوات. أرأيتم المدرس الجديد یا اخوان، أرأيتن المدرس الجديد یا اخوات. ایسے آپ کو جواب دینا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے جو ایکسرسائز ہے اس کے اندر آپ کے سامنے 2 فعل دیے ہوئے ہیں. صحیح فعل کو آپ کو آپ کو دیکھنا ہے. اگر مذکر ہے تو وہاں مذکر آپ کو لگانا ہے، مؤنث تو مؤنث. پہلے جملے کے اندر قرأتم، قرأتم القرآن یا ابنائی، اقرأتم القرآن یا ابنائی. اے بیٹو کیا تم نے قرآن پڑھا، اے میرے بیٹو کیا تم نے قرآن پڑھا. پھر ہے رجعتم رجعتن، تو یہاں پہ مذکر ہی ہے تو متى رجعتم من مکہ یا اخوانی، تم مکہ سے کب واپس لوٹے اے بھائیوں. اس کے بعد ہے اوجوہکن بالصابون، کیا تمہارے چہرے صابن کے ساتھ. تو یہاں پہ مؤنث ہے تو غسلتن ہے. اغسلتن وجوہکن بالصابون، کیا تم نے اپنے چہرے صابن سے دھوئے. اس کے بعد ہے من ای اذاعۃ الاخبار یا بناتی، بناتی مؤنث ہے تو آپ من ای اذاعۃ سمعتن الاخبار یا بناتی. پھر من ای باب المسجد یا اخوانی، دخلتم اور دخلتن ہے، اخوان مذکر ہے تو دخلتم آئے گا. من ای باب دخلتم المسجد یا اخوانی، دخلتم تھا لیکن جب ہم اس کو حرف تعریف ال کے ذریعے سے ملا دیں گے تو میم ساکن کے اوپر ضمہ آ جائے گا، دخلتم المسجد یا اخوانی. اس کے بعد آپ کے سامنے لیما النوافذ یا بناتی، ٹھیک ہے بیٹیوں روشن دان کیوں. تو اب یہاں پہ فتحتم فتحتن، بناتا ہے تو فتحتن آئے گا. لیما فتحتن النوافذ یا بناتی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو آپ کے سامنے 6 نمبر ایکسرسائز تھی وہ ایکسرسائز بہت آسان ہے. آپ کو کانا کا یوز کرنا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. باقی جو جملہ جیسے ہے ویسے آپ کو صرف کانا لگا دینا ہے. كان المدير في غرفتي قبل ساعة، كان الوزير في لندن قبل أسبوع، كان أخي في مكة قبل 4 أيام. ایسے آپ کو جو ہے كان الأطباء في المستشفى قبل ثلث ساعة، كانت الطالبات، یہاں پہ مؤنث تو كانت ہی آئے گا، ٹھیک ہے کانا نہیں آئے. كانت الطالبات في المكتبة قبل قليل. اور اس کے بعد 7 نمبر ایکسرسائز ہے جو آج ہم کو سمجھنی ہے. یہاں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تأمل الامثلۃ، مثالوں پر غور کرو.
ثم اقرأ الجمل الآتیہ، پھر کیا کرو، آنے والے جملوں کو پڑھو، مع ضبط المیم، میم کے ضبط کے ساتھ، یعنی میم کی حرکت کے ساتھ. میم پر کون سی حرکت آئے گی؟ والحروف الساکنۃ الاخرى، اور دوسرے حروف جو ساکن ہیں، یعنی جن کے اوپر اینڈ میں کیا ہے، سکون ہے، چاہے وہ میم ہو یا کوئی اور بھی ہو، جیسے تا ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے نون ہے، تو ان کو کیسے پڑھنا ہے. تو یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی شیخ نے ہمیں مشق کرائی ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے دیکھیں، اقرأتم ھذا الکتاب، یعنی میم ساکن اور جو بھی دوسرے حروف ساکن ہیں تو ان کو کیسے کرنا، ان کے میم کے اوپر کیا ضبط دینا ہے، اور دوسرے حروف ساکن ہیں تو انہیں کیسے ضبط دینا ہے، یہ آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اقرأتم ھذا الکتاب، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اقرأتم ہی پڑھا جائے، میم ساکن ہے. کیوں ساکن رہے گا؟ اس لیے کہ میم کے بعد حرف تعریف ال نہیں ہے، تو ہم یہی پڑھیں گے اقرأتم ھذا الکتاب، کیا تم سب نے یہ کتاب پڑھی، میم ساکن ہی رہے گا. اس کے بعد اقرأتم القرآن، اب میم ساکن کے بعد حرف تعریف کیا ہے، ال آیا، تو میم کے اوپر ہم ضمہ دیں گے، اقرأتم القرآن، اقرأتم القرآن، کیا تم نے قرآن پڑھا، کیا تم سب نے قرآن پڑھا. اس کے بعد آپ کے سامنے دوسرا ارأیتم حامدا، کیا تم نے حامد کو دیکھا، کیا تم سب نے حامد کو دیکھا. تو یہاں پہ تم میم ساکن ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ارأیتم المدرس، کیا تم سب نے مدرس کو دیکھا، میم ساکن کے بعد حرف تعریف ال ہے، تو اب جو ہے یہاں پہ میم کے اوپر ضمہ آ جائے گا، ارأیتم المدرس. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے الکم، الکم ھذا البیت، کیا یہ گھر تمہارا ہے، کیا یہ گھر کیا ہے، تمہارا ہے. الکم البیت، ٹھیک ہے، کیا یہ گھر تمہارا ہے. تو اب یہاں پہ الکم کیونکہ میم ساکن کے بعد کیا آیا، میم ساکن کے بعد حرف تعریف الکم البیت، پھر خرجت آمینۃ، یہاں پہ صحیح ہے اس لیے کہ تا کے بعد جو ہے حرف تعریف ال نہیں ہے، تو خرجت تا ساکن رہے گی. خرجت البنت، تو یہاں پہ تا ساکن کس کی طرف، حرف تعریف، اس کے بعد حرف تعریف ال ہے، تو تا کے نیچے کیا آ جائے گا، کسرہ آئے گا، خرجت البنت، خرجت البنت. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ نون ساکن کی بات آ رہی ہے، من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد من الولد، یہ لڑکا کون ہے، من لڑکا کون ہے، وہاں مرکب اشاری تھا، من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے، من ولد، من الولد، کون لڑکا. تو اب یہاں جب نون ساکن کے بعد ال آ گیا تو اب کیا کریں گے، نون کے نیچے کسرہ ڈال دیں گے، من الولد، من الولد. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ لوگ کو دھیان رکھنی ہے، اور شیخ نے یہ چیز آپ کو نیچے جو ہے آپ لوگ کو سمجھا بھی دی ہے کہ سکون پلس سکون جب رہے گا تو مطلب کیسے میم پہ جو ہے ضمہ آ جائے گا. یہ چیزیں بیان دی آپ لوگ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب نیچے پھر اور چیزیں شیخ نے آپ کو بتائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں آپ لوگوں سے پڑھواتا ہوں آج. ٹھیک ہے، یہ والی ایکسرسائز میں آپ لوگوں سے پڑھواتا ہوں بعد میں انشاءاللہ. اس کے بعد ہے آٹھویں ایکسرسائز، تأمل ما یلی، تو غور کر، نیچے جو اگزامپل آ رہی ہیں، نیچے جو مثالیں آ رہی ہیں اس پہ غور کر. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آپ کے سامنے ضرب فعل کے وزن پر فعل ماضی، ضرب اس نے مارا، ہو اس کو. ٹھیک ہے، تو یہ جب ضرب کے ساتھ ہم ملائیں گے، کیا ملائیں گے، ضمیر ہو ملائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، ضربہ. ضربت کے ساتھ اگر ہم ملائیں تو کیا ہو جائے گا، ضربت ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ضربت ہو، یہاں پہ جب ہم ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ضربت ہو پلس ہو، ضربت ہو.
اس کے بعد ضربتی ضربتہی، ٹھیک ہے. یہ نوٹ میں آپ لوگ کو جو نوٹ دی تھی اس میں یہ چیز میں نے بتا دی تھی آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ ضربتہی کیوں پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ضربتو، ٹھیک ہے، تو ہو جائے گا ضربتہو. کیا ہو جائے گا؟ ضربتہو. تو یہ چیز جو ہے آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے. آپ لوگ کو اس چیز پہ دھیان دینا تو انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. صرف آپ کو دھیان دینا ہے کس پہ؟ ضربتہی. یہ نوٹ میں آپ کو جو ہے بتا دیا گیا کہ یہ کیوں آیا ہے ایسے. اور دوسری جو چیز نیچے آ رہی ہے یہ بھی چیز میں نے آپ لوگ کو بورڈ پہ لکھ کے سمجھائی تھی کہ ضربتم ہے، ٹھیک ہے. اب ضربتم جب ضمیر رہے گی، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو جتنی ابھی ہم نے ضمیریں پڑھی یہ کیا تھی؟ سب واحد کی ضمائر تھی، ٹھیک ہے. یہ سنگولر تھا، ضربا ضربت ضربتا ضربتی ضربتو ضربتم، ٹھیک ہے، ضربتم ضربت واحد کی. لیکن جب کس کی ضمیر، جب جمع والی ضمیر آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ تو یہ چیز میں آپ کو پہلے بتائی تھی کہ ضربتم اور اس کے ساتھ پلس اگر ہم ہا ملاتے ہیں تو پھر ہم کیا ہو جائے گا؟ ضربتم ہو. لیکن یہاں پہ عرب اس کو ایسے استعمال نہیں کرتے. ضربتم، تم کے بعد کیا کرتے ہیں؟ واو کو بڑھا دیتے ہیں تو یہ ضربتموہ کیا ہوتا ہے؟ ضربتموہ، قتلتموہ، سمعتموہ، فعلتموہ، نصرتموہ، خرجتموہ، ایسے استعمال ہوتا ہے. تو بورڈ میں نے لیسن کو جب پڑھ رہے تھے ہم تو ہم نے اس چیز کو الحمدللہ کیا تھا اچھے سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو چیز ہے اسی چیز کی جو شیخ نے آپ کو بتایا، اس کی آپ نے شیخ نے آپ کو پریکٹس کروائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں سے پڑھواتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو چیز ہے رأیتم، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہم. تو یہ بھی جو ہے سیم کیسے آئے گا؟ یہاں پہ آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے، یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اقرأ الجمل الآتیہ مع الضمائر المذکورۃ امامها، کہ آنے والے جملوں کو پڑھیے ضمائر کے ساتھ، پروناؤن کے ساتھ جو اس کے سامنے موجود ہے. اب رأیتم آپ کے سامنے ایک فعل ہے، اس کے سامنے ضمیر کیا ہے؟ اس کے سامنے ضمیر ہے ہم. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا ہے. تو یہ ایکسرسائز بہت اہم ہے، میں آپ لوگوں سے پڑھواتا ہوں انشاءاللہ. کیونکہ اس کتاب کے اندر آپ لوگوں نے بہت کم ایکسرسائز پڑھی ہے، تو انشاءاللہ آج میں پڑھواتا ہوں آپ سے یہ تمام ایکسرسائز. اس کے بعد ہے ادخل التعریف علی الکلمات التي تحتها خط عند اللزوم، کہ ال کو داخل کریں اور اس کو کہا جاتا ہے التعریف. ال بریکٹ میں دیا جا ہوا ہے اور ادخل التعریف. التعریف مطلب الف لام، جی الف لام یوز ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعریف کے لیے. آنے والے علی الکلمات التي، ان کلمات پر، التي تحتها خط، جن کے نیچے خط ہے یعنی لائن ہے، عند اللزوم، جس کے ساتھ الف لام لگنا لازم ہو، یعنی جس کے لیے ضروری ہو، کمپلسری ہو، تو آپ کو وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو الف لام لگانا ہے. لام تعریف، لام تعریف آپ کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. عندی کتاب ذو غلاف احمر، میرے پاس ایک کتاب ہے سرخ کور والی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کو شیخ نے اس پہ الف لام کیسے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، معرفہ کیسے بنانا ہے، وہ نکرہ تھی ذو غلاف احمر. یہاں آپ کو معرفہ این الکتاب ذو الغلاف الاحمر، ذو الغلاف الاحمر. کیونکہ اب جو ہے جب غلاف پہ الف لام آ جائے گا تو الاحمر بھی کیا ہو جائے گا؟ اس پہ بھی الف لام آ جائے گا، ذو الغلاف الاحمر. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے، ذو الغلاف الاحمر. اور یہاں اصل میں جو احمر وہاں اوپر جو ہے احمر ہے، ٹھیک ہے، ذو غلاف احمر. تو وہاں پہ چونکہ احمر ہم نے پڑھا ہے کہ یہ سب ممنوع من الصرف ہے، تو وہاں ہے حالت جر میں، لیکن جر میں جو ہے یہ ممنوع من الصرف اسما کیا ہے؟ زبر کو قبول کرتا ہے، فتحہ کو قبول کرتا ہے، اس لیے ہم نے احمر پڑھا. لیکن یہاں پہ نیچے جو ہے اس نے کسرہ کو قبول کیا. کیوں قبول کیا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف جو اسما ہیں وہ دو صورتوں میں کسرہ کو قبول کرتے ہیں. ایک تب جب وہ مضاف ہوں،
اور دوسرا جب ان کے اوپر ال داخل ہو تو ذو الغلاف الاحمری، اب جب ال داخل ہو گیا تو اس نے جو ہے کسرے کو یہاں پہ قبول کیا، ذو الغلاف الاحمری، سرخ گلاف والی، سرخ کور والی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے مثال ہے لمن ذاک البیت ذو باب اخضر، ٹھیک ہے، لمن ذاک البیت، وہ گھر کس کا ہے، ذو باب اخضر، اخضر سبز، سبز دروازے والا، گرین دروازے والا۔ اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے، ذو الباب الاخضر، ذو الباب الاخضر، ایسے آپ کو پوری ایکسرسائز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایکسرسائز لمبی ہے تھوڑی، اس میں 12 جملے ہیں، آپ کو جو ہے یہ آگے چل کے اس میں جو ہے مؤنث بھی بتایا گیا ہے، تو مؤنث کے لیے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، ذات و استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو ذات و استعمال کرنا ہے۔ پھر آپ کے سامنے ایکسرسائز نمبر 10 ہے اقرأ الامثلۃ، آنے والی مثالوں کو پڑھیے، ثم كون جملا مثلها مستعملا الكلمات التي بين القوسين، مستعملا الكلمات التي بين القوسين کی مثالوں کو پڑھیے، پھر جملے بنائیے اسی کے مثل، ان کلمات کو استعمال کرتے ہوئے جو بریکٹ کے درمیان میں، یعنی جو بریکٹ کے درمیان میں انہی الفاظ کو لے کر کے ہمیں جملہ بنانا ہے، ہمیں سینٹنس بنانا ہے۔ تو آپ کے سامنے پہلی شیخ نے مثال دی ہے کرۃ القدم لعبتم ام کرۃ السلۃ، کیا تم نے فٹ بال کھیلی یا باسکٹ بال کھیلی، امحمدا رأیت ام حامدا، ٹھیک ہے۔ کیا تمہیں محمد نے دیکھا یا حامد نے۔ اس کے بعد ہے کتاب الفقہ اخذ، کتاب الفقہ اخذت ام کتاب السیرۃ، یہ مؤنث سے سوال ہے، کیا تم نے فقہ کی کتاب لی ہے، یا سیرت کی کتاب لی ہے۔ تو یہاں پہ حمزہ استفہام اور ام دونوں کو یوز کرنا ہے۔ اب آپ کو شیخ نے اوپر 3 مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 ایگزامپل کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اس پہ غور کر کے آپ کو جملے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سامنے پہلا جملہ ہے، کیا ہے، ضربت، ٹھیک ہے، دوسرا ہے عباس، تیسرا ہے محمود، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو جملہ اسی پیٹرن پہ بنانا ہے، تو ایک جملہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی آپ لوگ بنا لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ عباسا ضربت ام محمودا، عباسا ضربت ام محمودا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو نیچے والے جملے بنانا ہے، یہ جملے تھوڑے ہارڈ ہیں، میں نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ کو خود مشق کرنی ہے اس کی، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے جملے بنانا آ جائے۔ آپ کو شیخ نے ورڈ دے دیے ہیں، آپ کو جملے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا کیسے بنے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تعلم، سیکھو، ہاں، اس کے بعد آپ سے کہا جائے کہ سیکھو آنے والی کلمات، تعلم الکلمات الاتیۃ، کہ آپ جو ہے آنے والی کلمات کو کیا سیکھو، نصف آدھا، ثلث تہائی، تھرڈ، 1/3، ربع چوتھا حصہ، 1/4، خمس پانچواں، سدس چھٹا، سبع ساتواں، ثمن آٹھواں، تسع نواں، عشر 10واں۔ تو یہ آپ کو یاد کر لینا ہے سب کو، یہ جو ہے بہت کام کی چیز ہے، اور اس میں بہت سارے الفاظ یوز ہوتے ہیں، خاص کر کے جب وراثت کے مسائل جو ہوتے ہیں، فرائض کے مسائل میں یہ ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، نصف، ثلث، ربع، سدس، ثمن، یہ چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ اور عشر جو ہے یہ زکوٰۃ میں یوز ہوتا ہے، جیسے کھیتی باڑی کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو ہے جو کھیتی مطلب قدرتی بارش سے ہو اس میں عشر نکالنا ہے، اور جو محنت سے پانی یعنی اپنے پانی کے ذریعے سینچائی کی جائے اس میں جو ہے 20واں حصہ نکالا جاتا ہے۔ تو یہ سب تفصیلات آتی ہیں، اسی لیے شیخ آپ کو بتا رہے ہیں، آگے تو خیر آپ لوگ کو اتنا جو ہے سب فقہ وغیرہ یہ سب مسائل آپ لوگ کو نہیں پڑھنے ہیں، لیکن پھر بھی کام کی چیزیں ہیں، آپ لوگ کو کام آئیں گی، آپ لوگ اس کو جو ہے یاد رکھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ایکسرسائز آپ لوگ کو بتائی جا رہی ہے
کہ کون جملا مستعملا الکلمات الآتیۃ، آپ کیا بن کریے کہ جو نیچے آپ کو جملے دیے جا رہے ہیں ان جملے کو مطلب استعمال کیجئے، آنے والے کلمات کی جملے، آنے والے کلمات کو جملے میں استعمال کیے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ جملے بنانا ہے. ٹھیک ہے، جملے بنانا ہے. اور یہ ایکسرسائز بہت اہم ہے جو شیخ نے، یہ ایکسرسائز ہمیں فرسٹ بک کے اندر نہیں دی تھی لیکن سیکنڈ بک کے اندر دی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں آپ کی صلاحیت کا پتہ چلے گا کہ آپ نے عربی زبان کتنی سیکھی ہے. تو یہ جملے آپ کو ایک لفظ دیا گیا، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پورا جملہ بنانا ہے جو جملہ مفید ہو. ٹھیک ہے، کون جملا مستعملا الکلمات الآتیۃ. اس میں سے پہلا کیا ہے؟ دخل. ٹھیک ہے، آسان ہے. دخل الطالب في الفصل، دخل الولد في البيت، دخل المدرس في المدرسة. آپ کو جو ہے جملہ بنانا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بحث عن. بحث عن مطلب تلاش کرنا. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو جملے میں، اس کو آپ کو اپنے جملے میں استعمال کریں، اس کو جملے میں استعمال کریں. الاسبوع الماضی لاسٹ ویک، البارحۃ لاسٹ نائٹ، زیارت زیارت، ذو والا نصف آدھا. ابھی آپ کو یہ پورے جملے جو ہے ایسے استعمال کرنے ہیں کہ آپ جو ہے یہ جملہ جو ہے مفید ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے سامنے نئے کلمات ہیں. الکلمات الجدیدۃ، مکنست جھاڑو روم، اور اس کی جمع آتی ہے مکانسو، اس کی جمع آتی ہے مکانسو. سلم سیڑھی، اس کی جمع آتی ہے سلالم، سلالم سیڑھیاں. منارۃ منارے، جو مسجد کے اوپر ہم منارے بناتے ہیں، جمع آتی ہے منائر. ٹھیک ہے، نضارۃ چشمہ جو پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں نضارہ. صاحب النضارہ، صاحبۃ النضارہ. نضارۃ مطلب چشمہ، صاحب النضارہ چشمے والا آدمی. ٹھیک ہے، الرجل ذو النضارۃ. ٹھیک ہے، تو نضارۃ چشمہ، جمع اس کی آتی ہے نضارات. عجلۃ، عجلۃ ویل پہیا، گاڑی کا جو پہیا، اس کی جمع آتی ہے عجل، عجل. لحیۃ، لحیۃ داڑھی، لحیۃ داڑھی، اس کی جمع آتی ہے لحا اور لحا دونوں آتی ہے. فاعف اللحا، فاعف اللحا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو گناہ کرو، تو یہ لفظ جمع استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو سورۃ، سورۃ تصویر، اس کی جمع آتی ہے سور. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، هو الذی یصورکم فی الارحام ما یشاء فی ای صورت ما شاء رکبک. قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے سب. سورۃ اس کی جمع آتی ہے سور. اذاعۃ ریڈیو، یا پھر جہاں سے مطلب کوئی چیز کا براڈ کاسٹ کیا جائے، نشر کیا جائے، تو اس کو اذاعہ کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے اذاعات، اذاعات. عالن اونچا، ہائی، اور اس کی جمع آتی ہے عالیۃ، عالیۃ. ٹھیک ہے، صابون، صابون، صابون سوپ، صابن. البارحۃ لاسٹ نائٹ، گزشتہ رات، گزشتہ شب. ملون رنگین، جیسے مطلب ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ملون ہے، یعنی کلرفل ہے، ملون. ٹھیک ہے، کلرفل، رنگین. عصیر جوس، جیسا میں نے آپ کو یہ لفظ جب آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ یوسف میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا. جب یوسف علیہ السلام کے پاس دو قیدی آئے تو اس میں سے انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں شراب کو کیا کر رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں. اسی سے عصیر یعنی نچوڑنا کسی، تو اس کو کہتے ہیں جوس. برتقال سنترا، اورنج. صباح صبح. کرۃ القدم، کرۃ القدم فٹ بال. کرۃ السلۃ باسکٹ بال. نصف آدھا. مشا پیدل چلنا، مشا مطلب ہوتا ہے وہ چلا، پیدل چلنے کے لیے استعمال. ہی واکڈ. اخذ اس نے لیا، ہی ٹک. وضع اس نے رکھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے وجد اس نے پایا، ہی فاؤنڈ. بحث عن اس نے تلاش کیا، ہی لک فور. الاسبوع الماضی اس میں اوپر جو ہے استعمال ہوا ہے، مطلب گزشتہ رات. ٹھیک ہے،
تو یہ جو ہے الحمدللہ ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا. اب جو ایکسرسائز باقی ہیں وہ ایکسرسائز ہم پہلے کر لیتے ہیں انشاءاللہ, آپ کو پڑھا لیتے ہیں, اور بعد میں انشاءاللہ ہم لوگ کل جو ہے نیا درس شروع کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے اور خیر کا معاملہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.